جب نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی اور کہا یا رسول اللہ آج بعد مغرب مجھ غریب کے گھر آپ کی دعوت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کر لی. نبی نے ان کی دعوت قبول کر لی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جب چلنے کا ارادہ ہوا، دعوت میں جانے کا جب ٹائم آیا تو نبی اکیلے نہیں گئے بلکہ جتنے صحابہ موجود تھے سب کو نبی نے ساتھ میں لے لیا اور کہا میرے ساتھ چلو جابر کے گھر دعوت صرف نبی کو دے کر کے گئے تھے اور نبی سب کو لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب جتنے بھی صحابہ وہاں موجود تھے نبی نے فرمایا چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے. رسول پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے. حضرت جابر استقبال کے لیے باہر آئے تو دیکھا اللہ کے حبیب ہی نہیں بلکہ ساتھ میں تمام صحابہ بھی ہیں. فوراً جو ہے نبی کو سلام کر کے گھر کے اندر گئے اور بیوی سے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں کچھ آٹا اور ہے کہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں اور آٹا ہے کہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا صرف اللہ کے حبیب نہیں آئے ہیں بلکہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی آئے ہیں. آج اگر کسی کے گھر ایک کے بجائے 4 مہمان اگر پہنچ جائے تو اس کے پیشانی پہ بل آ جاتا ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہے دیکھو بن بلائے مہمان چلے آئے، بلائے ایک کو تھا 4 چلے آئے. حالانکہ نہیں جانا چاہیے، ایک کو بلایا جائے تو ایک ہی جاؤ، 4 نہیں جانا چاہیے. وہاں نبی پاک علیہ السلام کا مسئلہ کچھ اور تھا. اللہ کے حبیب نبی پاک علیہ السلام صاحب معجزہ ہیں. ہم اور اب صاحب معجزہ صاحب کرامت نہیں ہے، ہم صاحب آفت و مصیبت ہیں. ہم جو ہے صاحب کرامت نہیں ہیں. اللہ کے ولی صاحب کرامت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صاحب معجزہ تھے، ان کی بات الگ تھی. ہم جو ہے 2-4 کو نہ لے کے پہنچ جائے اور نہ معلوم چلے کہ اس کے گھر میں بچے بھوکے رہ جائیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام پہنچے. حضرت جابر نے کہا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ صحابہ کرام بھی آئے ہیں. ہمارے گھر میں آٹا اتنا ہے؟ تو بیوی نے کہا آٹا تو اتنا نہیں ہے، کم ہے. حضرت جابر نے کہا چلو کوئی بات نہیں، برکت والے نبی آئے ہیں، رحمت والے نبی آئے ہیں، اللہ نے چاہا تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا، سب کھا لیں گے. نبی پاک علیہ السلام کو اندر بلایا گیا. اللہ کے حبیب اندر تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب حضرت جابر کی بیوی نے آٹا گوندھا روٹی بنانے کے لیے، جب آٹا جو ہے گوندھ لیا، آٹا گوندھنے کے بعد جب مکمل ہو گیا تو اللہ کے حبیب نے کہا جابر تمہارا گوندا ہوا آٹا کہاں ہے؟ سنیں نبی نے فرمایا جابر تمہارا گوندا ہوا آٹا کیا ہے؟ روٹیاں بنانے کے لیے جو آٹا گوندا گیا ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں پوچھتا ہوں. اندر گئے، بیوی سے پوچھا تو کہا یہ رکھا ہوا ہے. جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ گوندا ہوا آٹا رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا جابر اس آٹے کو لے کر کے آؤ، اس آٹے کو لے کر کے آؤ. جابر لے کر کے آئے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کا برتن اٹھایا، آٹے کا گوندا ہوا برتن اٹھایا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک اس آٹے میں ڈال دیا. اپنا تھوک نبی پاک علیہ السلام نے اس آٹے میں ڈال دیا اور کہا جاؤ تمہاری بیوی سے کہو روٹی بنائے، جاؤ تمہاری بیوی سے کہو روٹی تیار کرے. قسم خدا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب حضرت جابر کے گھر میں روٹیاں بنائی گئی اللہ کے حبیب نے تناول فرمایا، حضرت جابر نے تناول فرمایا، جابر کی بیوی بچوں نے تناول فرمایا، تمام صحابہ کرام نے کھایا، اڑوس پڑوس والوں کو کھلایا گیا، محلے والوں کو کھلایا گیا، پورے شہر مدینہ میں بانٹا گیا. لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس قدر آٹا اور جس قدر روٹی شروع میں جابر کے گھر میں موجود تھی، سب کو کھلانے کے بعد بھی اتنی روٹیاں موجود تھیں. سب کو کھلانے کے بعد بھی اتنی روٹیاں حضرت جابر کے گھر میں موجود تھی. یہ نبی کے لعاب دہن کی برکت ہے. نبی نے کنویں میں تھوک دیا، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. روٹی میں تھوک دیا، روٹی میں برکت پیدا ہو گئی. یہ نبی سے کاندھا ملانے والوں کو پکڑو اور ان سے کہو تو بھی کنویں میں تھوک کر کے دکھا. اگر تھوک دیا تو میونسپلٹی والے اس قدر اس کو جھوٹے ماریں گے
کہ کمبخت اچھے پانی کو تھوک کر کے خراب کر دیا، اس کے اندر کیٹاڑو پیدا کرتا ہے، انفیکشن پیدا کرے گا پانی میں، مار مار کر اس کی حالت خراب کر دیں گے۔ تو پانی میں تھوکتا ہے، پانی میں تھوکتا ہے، پانی میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، کیٹاڑو پیدا کرتا ہے، بہت مارا جائے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن کھارے پانی میں پڑ جائے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا کمال ہے۔ یہ نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت جابر کے گوندے آٹے میں تھوک دیا، روٹی بڑھ گئی، روٹی بڑھ گئی۔ ان عورتوں سے کہو کہ تیری بیوی جب روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندے تو اس میں جا کے تھوک دے، اتنے چپل مارے گی کہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دے گی۔ اگر اس نے گوندے ہوئے آٹے میں گھر میں تھوک دیا دھوکے سے، اتنی چپل پڑے گی اس اپنے کو، اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن ہے۔ حضرت جابر کے آٹے میں گیا تو روٹی میں برکت پیدا ہو گئی، تمام شہر نے کھا لیا، لیکن روٹی میں کمی پیدا نہ ہوئی، روٹی میں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت جابر کے گھر میں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چل رہے تھے اور اسی جھاڑ کے نیچے، بھائی دو چار 5 منٹ اور لوں گا، آپ کا کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ ہاں بس ایک آخری 2 بات سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا، اس نے اللہ کے حبیب کو دیکھا تو کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کو پاس بلایا اور کہا بیٹے محمد یہاں کیوں بیٹھے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں شہر مکہ جا رہا ہوں، اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے میری سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میری ماں حلیمہ حاجت کے لیے گئی، وہ آئیں گے مجھے ڈھونڈیں گی، پریشان ہوں گی۔ کہا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، تو میری سواری پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نبی تمہارے گھر پہ آمنہ کے گھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حلیمہ جو ہے دھیرے دھیرے پیدل پیچھے سے چلی آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کو ابو جہل نے لیا اور اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا، اپنے پیچھے بٹھایا، اور اس نے سواری کو جب چلانا شروع کیا تو سواری آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھی، اس کا گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ ابو جہل جو ہے گھوڑے مار مار کر لات مار مار کر کے تھک گیا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ ابو جہل کے دماغ میں بات آئی، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے وہاں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے پیچھے سے ہٹایا اور وہاں سے ہٹا کر کے سواری پہ اپنے آگے بٹھایا، اور جیسے نبی کو آگے بٹھایا سواری دوڑنے لگ گئی، تھوڑا تیز رفتار دوڑنے لگ گیا، یعنی ابو جہل نے اپنے پیٹھ کے پیچھے بٹھایا تھا۔ یہ سواری کو منظور نہیں تھا کہ ابو جہل آگے بیٹھے اور اللہ کا حبیب پیچھے بیٹھے، جانور چلنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جیسے نبی کو آگے بٹھایا سواری آگے چلنے لگا، سواری آگے بڑھنے لگی، اور جو ہے گھوڑا آگے دوڑنے لگ گیا، آگے کا سفر طے کرنے لگ گیا۔ یہ چیز اس کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب پیچھے رکھنا چاہو گے کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کو پیچھے نہیں بلکہ نبی کو آگے رکھنا پڑے گا، نبی کو آگے رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب جیسے آگے ہوئے سواری چل پڑی، گھوڑا دوڑنے لگا اور شہر مکہ پہنچ گئے، حضرت آمنہ کے گھر پہنچ گئے، اپنے گھر اپنی ماں آمنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب اسی طریقے سے میرے آقا کی عمر گزرتی رہی، یہاں تک کہ میرے نبی کی عمر جب 6 سال کی ہوئی ہے، اس وقت جو ہے ایسا مرحلہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ اس سے پہلے جو ہے اس سے بیشتر نبی کریم علیہ السلام شہر کی گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک آدمی اپنی عورت کو خوب پیٹ رہا تھا، خوب مار رہا تھا، اس کی عورت خوب چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پہنچے اور کہا کیوں مار رہے ہو، کیوں اس کو مار رہے ہو؟ اس نے کہا محمد تم بیچ میں نہ پڑو۔ رسول پاک نے فرمایا آخر بتاؤ تو صحیح کیا غلطی ہے اس کی؟ تو معمولی سی غلطی تھی، بس اتنی سی بات پر تم اس قدر مار رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی بندی ہے؟ لہذا اس پر ظلم مت کرو، مارو مت، اسے تکلیف مت دو، پریشان مت کرو، پھر